اس وقت میں موجود ہوں کراچی فش ہاربر کے نزدیک اسٹوفا ایک ایسی تنظیم ہے کہ جو ماہی گیروں کے مسائل کے لیے کام کرتی ہے اور اس وقت ہمارے ساتھ دھانے موجود ہیں جو اسٹوفا کے صدر ہیں۔ حبیب بھائی یہ بتائیں کہ جو پچھلے دنوں میں کچھ سلسلے چلے ہیں آپ لوگوں کے کچھ تنازعات اور کچھ ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس کی وجہ سے ماہی گیر انڈسٹری اس سیزن کے اندر وہ اچھے طریقے سے کام نہیں کر پائی۔ پہلے تو اس چیز کو روشنی ڈالیں کہ کیا ہوتا ہے۔ مسائل تو بہت سارے ہیں لیکن کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ چلو بھائی ہم لے کر چل رہے تھے، کام چل رہا تھا، یہ ادارہ چل رہا تھا، لیکن اب وہ اس حد تک آ گئے ہیں کہ یہ انڈسٹری بالکل بند ہونے جا رہی ہے، پیٹ نہیں جا رہی۔ اداروں کے لیے، سیکورٹی اداروں کے لیے شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے، شرم کی بات ہے کہ تمام ٹیکس وہ کھاتے ہیں، اسلحہ ان کے پاس ہے، ایٹمی قوت ہم کہتے ہیں، منظم فوج اپنے آپ کو کہتے ہیں، سمندر کی حفاظت کے دعوے کرتے ہیں۔ بڑا مسئلہ جو آ گیا وہ بلوچستان فشریز کے اور بلوچستان کے وہاں کی جو تنظیم ہے، جن کے ایک آج کل نئے ماہی ہدایت الرحمان نام ہے، مولانا ہدایت الرحمان، وہ ایک سیاسی بندہ ہے۔ اس نے وہاں کے لوگوں کو اکٹھا کر کے اس کے پیچھے ڈیزل مافیا بھی، اس کے پیچھے جو سامان ایران سے آتا ہے وہ بھی اس کے ساتھ تھے۔ انہوں نے اس ایشو کو اس طریقے اٹھایا کہ ماہی گیروں کے نام سے۔ اب وہ کہتے ہیں کہ سندھ کی لانچیں بلوچستان کے حدود میں نہیں آئی۔ اب وہ پہلے ایوب خان کے دور میں 3 ناٹیکل مائل تک کا وہ بھی شہروں کے سامنے کی شکل میں ایریا تھا، وہاں پابندی تھی۔ اس لیے پابندی تھی کہ وہاں کے جو چھوٹے ماہی گیر ہیں وہ ان کے شکار متاثر نہ ہو، ان کے جال بوندے نہ جائے، خراب نہ ہو، ان کے جال پھٹے نہیں، تو وہ انہوں نے ان کو ایک ایریا دے دیا تھا۔ لیکن وہ وقت کے ساتھ بڑھتے بلوچستان اسمبلی میں ان کی اپنے نمائندوں نے اس کو حدود بڑھا کے 5 میل کر لیا، 8 میل کر لیا، پھر 10 میل کر لیا۔ 10 میل کا مطلب 12 میل کر لیا، اب 12 میل ہے۔ 12 میل کا مطلب یہ کنارے سے پہلے آپ بالکل سیدھے ناک کی سیٹ میں 12 میل باہر جاؤ گے، اس کے بعد پھر آپ شکار کرو گے۔ وہ یہ رہا ہے کہ 12 میل کے باہر سے بھی وہ لوگ لانچ کو پکڑ کر لے جاتے ہیں۔ تو کراچی کے خاص کر جو سندھ کی ماہی گیر ہے وہ جب لانچیں اپنی سندھ میں مچھلی کا شکار کرتی ہیں تو بلوچستان کو حدود میں کرتی ہیں۔ مچھلی کو اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا فطرت دیا ہے کہ وہ ہر موسم، ہر مہینے میں وہ مائیگریٹ کرتی ہے۔ کبھی وہ سندھ کے مختلف حدود میں شکار کرتے ہیں، بلوچستان کے مختلف حدود ہیں، گڈانی کے پار کا ایریا ہے، ہنگول کا ایریا ہے، پسنی ہے، گوادر ہے، جیوانی ہے، سربندر ہے، چھوٹے چھوٹے بہت سارے علاقے ہیں۔ تو شمال بندر کا علاقہ ہے جہاں پر ایک ٹائم آتا ہے وہاں پر جھینگا ہوتا ہے۔ اب یہ جتنی بھی مچھلیاں ہیں یہ ٹریولنگ کے ذریعے پکڑی جاتی ہیں۔ تو جھینگا، ریبن فش اور کٹل اور اسکویڈ، جس کو ہم لوگ اپنے مقامی زبان میں مہیا کہتے ہیں، یہ کسی جال میں نہیں آتے۔ جو ایک جال، مخصوص جال یہ کہتے ہیں نا، جس کو گل نیٹ کہتے ہیں، گل نیٹ میں یہ مچھلیاں نہیں آتی اور وہ مچھلیوں کا ایک وقت ہوتا ہے اس کے بعد وہ مائیگریٹ کر جاتی ہیں۔ یا ان کے جھینگا ہے، ان کی 9 مہینے 10 مہینے کی لائف ہے، وہ مر جاتی ہے یا پھر وہ وہاں سے ایران کی طرف چلی جاتی ہے یا انڈیا کی طرف چلی جاتی ہے۔ ایک زمانے سے ہمارے لوگ اس شکار پر تقریباً 15 لاکھ لوگوں کا روزگار وابستہ ہے اس سے، اور وہ کافی متاثر ہوئے، پورے خاندان متاثر ہو رہے ہیں اور ماہی گیری کا پیشہ جو نا زوال کی طرف جا رہا ہے۔ کے اوپر جو الزامات لگائے جاتے ہیں کہ آپ لوگ ٹرالی کرتے ہیں اور ایسے نیٹ استعمال کرتے ہیں جس کی وجہ سے جو آپ کی حیات ہے وہ ختم ہو رہی ہے، تو ایسی کیا بات ہے؟ اور اگر اس طریقے کی چیز ہے تو اس چیز کا آپ لوگوں کو بھی تو خیال رکھنا چاہیے۔ وہ ہمارے جو نیٹ استعمال کر رہے ہیں وہ ہمارے ایم سے گورنمنٹ آف پاکستان، فیڈرل گورنمنٹ کا ادارہ ہے یہاں پر ایم اس سے پاس شدہ ہے۔ اس کا ایک سائز ہے، اس کے جو سوراخ ہوتے ہیں نا، اس کا 25 mm ہوتا ہے جھینگے کے لیے ہوتا ہے اور بڑی مچھلی کے لیے 50 mm ہوتا ہے۔ تو وہ اس پر ہم لوگ پورا عمل کر رہے ہیں اور اس کی ایکسپیریمنٹ بھی ہو چکی ہے، اس میں سے چھوٹی مچھلی نکل جاتی ہے۔
لیکن باوجود اس کے کہ وہاں پر بلوچستان میں لوگوں کو وہ بھتہ لگا ہوا ہے، پیسے لیتے رہے، پچھلے 35 سال سے لیتے رہے، 5000 سے بھتہ بڑھتے بڑھتے 2 لاکھ تک چلا گیا ہے. اور جب وہ بھتہ دو تو شکار کرو. اب اس میں ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نیا لیڈر پیدا ہو جاتا ہے تو وہ اس کو مسئلہ بنا لیتا ہے. تو یہ جب اچھا مسئلہ، ایک سب سے بڑی بات یہ ہے کہ حکومت پاکستان چاہے فیڈرل گورنمنٹ ہو، چاہے وہ سندھ گورنمنٹ ہو، چاہے بلوچستان گورنمنٹ، انہوں نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. اس مسئلے کو حل کرنے کا سوچا بھی نہیں ہے کہ یہ کیوں ہو رہا ہے، کون کر رہا ہے، کون پیسے لے رہا ہے، کون ان لوگوں پر گولیاں چلا رہا ہے. وہ دلچسپی نہیں لیتے، وہ یوں چل رہا ہے. حالانکہ سب کو پتا ہے، پورے پاکستان کو پتا ہے کہ بلوچستان گورنمنٹ جو بلوچستان کا جو آبادی صوبہ ہے وہاں کے بچے کو پتا ہے کہ یہ شکار ہو رہا تھا اور یہ پیسے لیتے ہیں، پیسے لینے کے بعد وہ شکار کرنے دیتے ہیں. اب ہدایت الرحمان ہے، وہ ایک سیاسی بندہ ہے، انہوں نے کیا کیا، وہاں پر یہ ایشو اٹھایا، روڈ بلاک کر دیے. اب روڈ بلاک اگر یہ کرتے ہیں، بلوچستان کی مچھلی سندھ میں آتی ہے، کراچی میں آتی ہے. کراچی کے لوگوں نے ابھی کہنا شروع کر دیا کہ بھئی جب ہمیں وہاں پر شکار کرنے نہیں دیتے ہیں، ہمیں غیر سمجھتے ہیں، ہمارے ساتھ سمجھو غیروں والا سلوک کرتے ہیں، تو پھر وہاں کی مچھلی یہاں بھی نہیں آئے. تو یہ ہمیں نہیں چاہتے کہ دونوں صوبوں کے درمیان، عوام کے درمیان کوئی نفرت پیدا ہو. اچھا، اسٹیک ہولڈر کو گورنمنٹ چاہے بٹھا کر بات کرائے تو اسٹیک ہولڈر اس کا راستہ نکال سکتے ہیں، چاہے وہ بلوچستان کے اسٹیک ہولڈر ہے یا وہ سندھ کے اسٹیک ہولڈر ہے. اچھا لطیف صاحب یہ بتائیں کہ جو آپ وہاں پہ جا کے ٹرالنگ کرتے ہیں تو اس میں کس قسم کی آپ کی حیات کو زیادہ تر آپ لوگ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، اور یہ جو آپ کے اوپر الزام لگایا جاتا ہے کہ آپ نسل کشی کا باعث بن رہے ہیں وہاں پہ جا رہے ہیں اور وہاں پہ مچھلی کم ہو گئی ہے یا اس طریقے کی باتیں کی جاتی ہیں، تو اس کی کیا حقیقت ہے؟ جہاں تک نسل کشی کی بات ہے تو میں نے کچھ دیر پہلے یہ بات کہی کہ نسل کشی اصل میں کریکس میں ہوتی ہے. جیسے کسی گھونسلے میں جا کر بندوق سے شکار کرنا شروع کر لو تو یہ ان کی کریکس میں نیچرل ایکسپیرینس بنتی ہے. وہاں پر مینگروز ہیں، درخت ہیں، وہاں پر ان کو مچھلی کو چھپنے کے لیے، بیٹھنے کے لیے جگہ میسر ہوتی ہے. نیچرل وہ ایک انوائرمنٹ ہے. جہاں ہم لوگ جو ٹریول کرتے ہیں نا وہ ہم کرتے ہیں آف بارڈر. زمین مچھلی کی نسل جو متاثر ہوتی ہے نا، زمین کے ساتھ جو ٹریولنگ ہوتی ہے اس سے متاثر ہوتی ہے. اور دوسرا بالکل چھوٹے سوراخ کا جال ہوتا ہے وہ اس سے متاثر ہوتی ہے. ہم جال جو استعمال کرتے ہیں وہ ہمارے MFD سے جو سائز پاس کیا ہوگا وہ جال ہم استعمال کرتے ہیں. تو اس لیے، اور دوسری بات یہ کہ جو مچھلی ہم پکڑتے ہیں وہ نہ کنڈی کے ذریعے سے آتی ہے نہ وہ گل نیٹ کے ذریعے سے آتی ہے جس کو رش کہتے ہیں، نہ اس میں وہ مچھلی آتی ہے جس میں وہ ریبن فش ہے، مہیا ہے جس کو انگلش میں اس کی قسمیں ہیں، کٹل فش ہے، اس میں اسکویڈ ہے، تو دوسرا آکٹوپس آج کل زیادہ آ رہا ہے. تو یہ سارا چائنیز آرٹ ہے. یہاں پر نہ کھائی جاتی ہے نہ ٹرالنگ کے علاوہ یہ مچھلی پکڑی جاتی ہے. اگر اس کو نہیں پکڑو تو یہ مچھلی مائگریٹ کر جاتی ہے، وہ انڈیا کی طرف چلی جاتی ہے، وہاں کے لوگ پکڑتے ہیں، یا ایران کی طرف چلی جاتی ہے. تو ہم لوگ جو مچھلی پکڑ رہے ہیں وہ ہمارے لوگوں کا جو روزگار چل رہا ہے وہ اسی ٹرالنگ کے ذریعے سے جو مچھلی پکڑ رہے ہیں. اور یہ مچھلی باقی کوئی اور طریقہ نہیں ہے. نہ بلوچستان کے لوگ اس کو پکڑتے ہیں کیونکہ نہ ان کے پاس دوسری جال نہیں آتی ہے. ان کا جو طرز طریقہ ہے جال کا وہ اور ہے، اس میں اور مچھلی آتی ہے، سرمائی آتی ہے، دھندیا آتا ہے، ہیرا آتا ہے، ٹوتر آتا ہے، مشکا آتا ہے، اور اس میں اس قسم کی مچھلیاں ان کے پاس آتی ہیں. تو یہ والی مچھلیاں ایسا نہیں ہے کہ نسل متاثر ہوتا ہے کریکس میں. تو مچھلی کی نسل جو ختم ہو رہی ہے نا وہ کریکس میں ہو رہی ہے. اور کریکس میں بین نیٹ لگائے جاتے ہیں، زیادہ تر سندھ کے کریکس میں لگائے جاتے ہیں اور سندھ گورنمنٹ کے منسٹر کے نام کے نیچے لگائی جاتی ہے. کوئی اس پر توجہ نہیں دیتا. ہم کہتے ہیں کہ کریکس میں آپ پابندی لگاؤ کیونکہ وہاں پر جو مچھلی نے انڈے بچے دینے ہوتے ہیں نا وہ نیچرل ایک طریقہ ان کا اللہ تعالیٰ نے بنایا وہ کریکس کا رخ کرتے ہیں. وہاں پر مینگروز ہے، وہاں کا انوائرمنٹ کو فروٹ کرتا ہے، وہاں وہ انڈے بچے دیتے ہیں. اب وہاں پر اگر انڈے بچے دیتے ہیں مچھلی کو پکڑ لے تو وہ تو نسل جو بڑھنی تھی وہ رک گئی. اور دوسرا اگر وہ انڈے بچے دے بھی دیتے نا تو چھوٹے چھوٹے سائز کے آدھے انچ ایک انچ کی مچھلی
اور جھینگے وہ وہاں پر جو جال لگائے جاتے ہیں اس سے پکڑ لیتے ہیں. یہ تباہی ہے. اور ایک تو اسی وجہ سے سندھ کے ماہی گیر اب اس طرف جا رہے ہیں. پہلے بھی جاتے تھے, پہلے اتنا نہیں جاتے تھے. اگر میرا مشورہ تو یہ جو ہمارا تجربہ ہے, ہمارے اسٹوفا کے جتنے نمائندے ہیں اور ہمارے جو ماہی گیر سینئر ماہی گیر ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ کریکس پہ اگر ہم پابندی لگا دیں نا تو ہمارے لانچوں کو بلوچستان جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ ہماری کوئی بھی حکومت آتی ہے وہ ملک سے باہر جا کر ملک کے اندر لوگوں کو بزنس کے لیے انوائٹ کرتی ہے, انویسٹمنٹ کرنے کے لیے تاکہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے. اور جبکہ ایک چیز ہمارا ایک سیٹل چلا آ رہا ہے اور اپنی مدد آپ کے لیے کر رہے ہیں. جتنے بھی لانچیں بنی ہوئی ہیں, چاہے چھوٹی کشتی ہے یا بڑی کشتی ہے یا ٹرالر ہے, یہ کوئی لون لیا ہوا نہیں ہے. سب نے 2 پارٹنر مل کے بناتے ہیں, کوئی 4 پارٹنر مل کے بناتے ہیں. تو وہ یہ ان کا بھی روزگار چل رہا ہے. تو ان کی وجہ سے اس فیلڈ سے ریلیٹڈ 100 سے لے کے 150 لوگوں کا ایک لانچ کے ساتھ روزگار وابستہ ہوتا ہے. تو آپ اندازہ لگا لیں کہ یہ سارے یہ قسم کا یہ ساری انڈسٹریز ہیں, جتنے بھی لانچیں ہیں نا یہ کارخانے کی ایسی کرتے ہیں. جب جہاں پر جیسے لانچ سے 100 سے 150 لوگوں کا روزگار وابستہ ہو اور اس کی لاپرواہی کرنی, یہاں پر ہزاروں لانچیں, اس وقت آپریشنل لانچیں 10,000 سے زیادہ ہے. تو بدقسمتی ہے کہ سمندر کو ہماری کوئی بھی حکومت آئی وہ اس کو توجہ نہیں دیتی. حالانکہ ماہی گیری کی سمجھ سے آپ اورینٹل کنٹریز جتنے ہیں ان سے ان کی قدر جہاں کہ جو ہم سے یہ امپورٹ کرتے ہیں مچھلی, لیکن ہمارے یہاں قدر نہیں ہے, ہمارا توجہ نہیں ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ فیڈرل گورنمنٹ اور صوبائی گورنمنٹ دونوں سندھ اور بلوچستان کی یہ بیٹھ کر اسٹیک ہولڈر سے پوچھے کیونکہ ان کا ایک تجربہ ہے. سلسلہ یہ ہے کہ اگر ان تمام چیزوں کے اوپر باقی طرف سے اور صوبائی طرف سے کوئی توجہ نہیں دی جاتی تو یہ جو ماہی گیر انڈسٹری ہے جو کہ ایک ضرور معاملہ جو $7 ارب سالانہ پاکستان کو دیتی ہے وہ بند ہونے کی طرف ہے. اور اگر اسی طریقے کی چیزیں آگے چلتی رہیں تو یہ جو ایک بے روزگاری کا ایک اشتہار ہے یہ جب باہر نکلے گا تو یہ تمام چیزیں اپنے ساتھ بہا کے لے جائے گا. کیونکہ جب بے روزگاری ہوگی تو ہر کوئی شخص اپنا پیٹ بھرنے کے لیے کسی نہ کسی غلط راستے کی طرف بھی جا سکتا ہے. ایسے میں ضرورت ہے کہ اس معاملے کو سنجیدگی سے اور فوری طور پر حل کرنے کی